بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه الغر الميامين، ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز و محترم سامعین کرام، آج درس قرآن کریم کا عنوان ہے رجال اللہ اور کتاب اللہ میں تلازم. رجال اللہ اور کتاب اللہ میں تلازم، یعنی اللہ جل شانہ کے جو خاص بندے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے اپنے کتاب اللہ کی حفاظت کی ہے، ان میں اور کتاب اللہ میں آپس میں کیا ربط، کیا موافقت ہے؟ کیا کتاب اللہ زیادہ ضروری ہے یا رجال اللہ کی صحبتیں زیادہ ضروری ہے؟ یاد رکھیے، رجال اللہ سے مراد اللہ جل شانہ کے وہ خاص بندے کہ جن کے ذریعے سے اللہ جل شانہ اپنی کتاب اللہ کی حفاظت فرماتے ہیں، اور ان کی زندگی صرف زبانی نہیں ہوتی، ان کی زندگی عملی بھی ہوتی ہے. اور وہ پوری انسانیت کو جو درس دیتے ہیں تو وہ درس صرف زبانی نہیں دیتے، وہ اپنا عملی درس بھی پوری انسانیت کو دیتے ہیں کہ جس طرح ہم زبان سے کہتے ہیں ویسے اپنے عمل سے کر کے بھی دکھلاتے ہیں. تو قرآن کریم نے رجال اللہ اور کتاب اللہ کے تلازم کو شروع کتاب اللہ ہی سے بیان فرمانا شروع کر دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے شروع کے اندر ہی اپنی کتاب اللہ کی تعریف فرمائی ہے، اور امت مسلمہ کو کتاب اللہ کا تعارف کرایا ہے. مگر کتاب اللہ کی تعارف سے بھی اگر کوئی پہلے کتاب اللہ کی تعارف سے بھی پہلے اگر اللہ جل شانہ نے کسی چیز کا تعارف کروایا ہے تو یاد رکھیے وہ رجال اللہ کا تعارف ہے، جو کتاب اللہ کے مفاہیم و معانی، اسرار کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں کہ کتاب اللہ کے معانی کیا ہیں، اس کے مدارک کیا ہیں، اس تک رسائی کے لیے رجال اللہ کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے جو آیت کریمہ پڑھی گئی خطبے میں، اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی سورہ فاتحہ کی آیات کریمات ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں اللہ جل شانہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پہ، ہدایت والے راستے پہ استقامت نصیب فرما. مفسرین نے کہا کہ اہدنا مسلمانوں کے لیے اس کا بہتر ترجمہ بجائے اس کے کہ صرف ہدایت کا کریں، اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، استقامت سے ہمیں رکھیو. علی الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر. اہدنا الصراط المستقیم یعنی سیدھے راستے پر اللہ استقامت نصیب فرما. اور ساتھ میں پھر سیدھے راستے کی اللہ جل شانہ نے تشریح فرمائی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جو منعم علیہ ہیں، جو منعم علیہم ہیں، جن پر اللہ جل شانہ کا انعام ہو گیا ہے. اچھا بھائی، منعم علیہم وہ کون لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ جل شانہ نے انعام کر دیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ جل شانہ دعا کرنے کا فرما رہے ہیں. تو سورۃ النساء کے
آیت نمبر 69 کے اندر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل خود قرآن کریم نے، اس آیت کریمہ کی تفسیر خود قرآن کریم نے بھی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ جل شانہ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتا ہے، یاد رکھیے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، انعم اللہ علیہم، کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہوا ہے۔ اچھا بھائی وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین، وہ نیک لوگوں کی جماعت ہے، وہ عشاق کی جماعت ہے اللہ جل شانہ کی۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کیا خوب دوستی ہے ان کی، کیا خوب دوستی یاری ہے ان لوگوں کی، جس کو اللہ جل شانہ نصیب فرما دے۔ اب ان آیت کریمات سے پتہ چلا کہ در حقیقت میں اللہ جل شانہ نے جن لوگوں کا راستہ متعین کرنے کے لیے اور ان کے دعا کے لیے فرمایا ہے وہ صحبت الصالحین بھی ہے۔ چونکہ انبیاء کی صحبت اگر نہیں میسر، صدیقین و شہداء کی صحبت نہیں میسر، تو صالحین کی صحبت تو بسہولت میسر ہے کہ ہم صالحین کی صحبتوں میں جا کے بیٹھیں۔ اچھا بھائی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صالحین کون لوگ ہیں؟ اور صالحین کی تشریح قرآن کریم نے خود کی ہے قرآن کریم میں کہ اس سے مراد تقوی والے لوگ ہیں، اس سے مراد تقوی والے ہیں۔ جا بجا اللہ جل شانہ تقوی کا حکم دے رہے ہیں تو وہاں تقوی کے ساتھ تقوی کے اختیار کرنے کے راستے بھی اللہ جل شانہ بتلا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ نرا حکم دے دیا، یہ نہیں کہ اللہ جل شانہ نے صرف بتلا دیا اور اس کے حصول کا طریقہ نہیں بتلایا، بلکہ سنیے فرماتے ہیں اللہ جل شانہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے لیے راستہ کیا اختیار کرنے کا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کونو کے اندر تجدد استمراری ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کیا کرو، ان کی صحبتوں میں جا کے بیٹھا کرو۔ اچھا صادقین سے کیا مراد ہیں؟ کیا صرف زبان سے سچ بولنے والے؟ نہیں، بلکہ اس سے حقیقت میں وہ سچے مراد ہیں کہ جو دل سے بھی سچے ہیں، جو دل سے بھی سچے ہیں۔ زبان کے سچے تھے منافقین بھی تھے۔ منافقین آپ علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم بھی آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اوپر سے اللہ جل شانہ کی طرف سے آیات اترتی ہیں، سورۃ المنافقین اترتی ہے پوری۔ کیا فرماتے اللہ جل شانہ اذا جاءک المنافقون، کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد، کیا کہتے ہیں؟ نشہد، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، یقیناً تاکیداً بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ زبان سے کہہ رہے ہیں مگر دل کے اندر نفاق ہے، اندر ماننے کو تیار نہیں ہے، تو یہ صادقین نہیں ہیں، یہ کاذبین ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ قرآن کریم خود آگے جواب دے رہے ہیں واللہ یشہد، اللہ جل شانہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے انک لرسولہ، کہ آپ اس کے سچے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ صرف زبان کے سچے، یاد رکھیے کہ یہ سچے نہیں ہوا کرتے جب تک کہ دل کی صداقت ساتھ نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ صداقت یعنی سچائی جو ہے وہ صرف وہ نہیں کہ جو زبان کے سچے، بلکہ صداقت وہ ہے جو دل کے سچے ہوں۔ اس لیے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس سچائی کو دل کی تصدیق سے اس سچائی کو ماننا۔ ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کا اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ پھر انہی صادقین کی خود تعریف فرما رہے ہیں، اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ایمان والوں کی صفات بیان فرما کے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
کہ نیکی اس بات کا نام نہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف صرف منہ کر دو، بلکہ نیکی تو دل کے تصدیق کا نام ہے۔ لیس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر۔ اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ایمان والوں کی صفات کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین صدقوا، کہ جنہوں نے سچ کہا، سچ پہ عمل کیا، سچ کر دکھلایا جو زبان سے کہا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی حقیقی معنوں میں اللہ کے ہاں تقوی والے ہیں۔ ان آیت کریمات سے پتہ چلا کہ سچ نام عمل کا ہے، صرف زبان کا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ایسے رجال اللہ کی صحبتوں کا حکم فرمایا اور ان کی تعریف کو اور ان کے تعارف کو اپنے کتاب اللہ کے تعارف پر بھی مقدم فرمایا۔ سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، پھر سورہ بقرہ کے شروع میں اپنی کتاب اللہ کا تعارف الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو پتہ چلا کہ رجال اللہ اور کتاب اللہ میں بہت بڑا تلازم ہے کہ بغیر رجال اللہ کے کتاب اللہ کو سمجھنا ہی مشکل ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر بھی بہت ساری آیات کے اندر قرآن کریم کے نزول سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو مقدم فرمایا۔ ہندوستان کے اکابرین میں سے القاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، ترجمان دارالعلوم دیوبند اور ترجمان مسلک علماء دیوبند فرماتے ہیں ایک موقع پہ کہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 44 کے اندر جو اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ ہم نے کتاب اللہ کو آپ کی طرف نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کیا کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کہ دیکھیں یہاں پہ الیکا کو الذکر وانزلنا الیک الذکر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقدم فرمایا الذکر کتاب اللہ کے تذکرے کے اوپر۔ پتہ چلا کہ رجال اللہ کا مقام کتاب اللہ پر بھی مقدم ہے، رجال اللہ کا مقام کتاب اللہ پر بھی مقدم ہے، اس لیے کہ بغیر رجال اللہ کے کتاب اللہ کا سمجھنا ہی مشکل ہے۔ اور ساتھ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب اللہ کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس قرآن کو بیان کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان باتوں کی تشریح کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ اس میں غور و فکر سے کام لیں، تدبر سے کام لیں۔ اللہ، اور ایک جگہ اللہ جل شانہ نے ان رجال کی تعریف خود قرآن کریم میں فرمائی کہ یہ رجال اللہ کون لوگ ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارہ، کہ اللہ کے شیر وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے وہ لوگ ہیں، یہ صالحین کا یہ گروہ یہ وہ گروہ ہے رجال لا تلہیہم تجارہ، کہ ان کو تجارت غافل نہیں کرتی، ولا بیع عن ذکر اللہ، تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، نہ ان کو تجارت غافل کر سکتی ہے، نہ خرید و فروخت ان کو غافل کر سکتی ہے، کس بات سے؟ اللہ کی یاد سے۔ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، ان کی نشانی نماز کا قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، نماز زکوٰۃ کا ادا کرنا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن اللہ تتقلب فیہ القلوب، جس دن کے اندر دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہوتے رہیں گی مارے خوف کے، یعنی قیامت کا خوف ان کے دامن گیر رہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رجال اللہ جل شانہ کے خاص بندوں کی نشاندہی اللہ جل شانہ نے خود فرمائی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر واضح آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من فسر القرآن برأیہ، جس نے رجال اللہ کو چھوڑ کے اور کتاب اللہ کو لغت سے حل کرنا شروع کیا، کتاب اللہ کو اور ذرائع سے حل کرنا شروع کر دیا، اور کتاب اللہ کی تشریح اور تفسیر کے اندر توضیح کے اندر اپنے رائے سے کام لیا۔ من فسر القرآن، میرے نبی علیہ السلام کا پیغام ہے امت کے نام
کیا پیغام؟ من فسر القرآن برأیہ، جس نے قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کی، جمہور کی تفسیر سے ہٹ کر کی، صحابہ اور تابعین کی تفسیر سے ہٹ کر کی۔ فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔ اور ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فسر القرآن برأیہ، جس نے اپنے رائے سے قرآن کریم کی تفسیر کی اور رجال اللہ کی ضرورت نہیں سمجھی، اہل اللہ کی ضرورت نہیں سمجھی، اہل اللہ کی صحبتوں کی ضرورت نہیں سمجھی، اپنے اساتذہ و شیوخ کی ضرورت نہیں سمجھی، اور کہا کتاب اللہ کو خود ہی سمجھ پڑتا ہوں، خود ہی سمجھ لوں گا، تراجم دیکھ کے، ترجمے دیکھ کے، نیٹ پہ سرچ کر کے میں کتاب اللہ کو سمجھ لوں گا۔ فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من فسر القرآن برأیہ، جس نے قرآن کریم کی تفسیر اپنے رائے سے کی، رجال اللہ کو پسے پشت ڈالا، پیٹ پیچھے پھینک دیا، تو یاد رکھیے فَأَصَابَ، اور اس نے صحیح بھی تفسیر کر لی اور تکے سے اس کی تفسیر صحیح بھی نکل آئی، فَقَدْ أَخْطَأَ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے پھر بھی غلط کیا ہے، پھر بھی اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ اللہ، اس سے پتہ چلا کہ کتاب اللہ کی تشریحات اور تفاسیر کے لیے رجال اللہ کی صحبتوں کو، اللہ والوں کی صحبتوں کو، نیک و صالحین کی صحبتوں کا تلازم رکھنا، لزوم رکھنا، ان کی صحبتوں میں جاتے رہنا اور ان سے ان علوم کو لیتے رہنا، یہ کتاب اللہ کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی حقیقی سمجھ نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔